بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ کہتے ہیں کہ مصیبت یہ ایک آفت ہے، پریشانی ہے، تکلیف دہ چیز ہے، حالانکہ کوئی بھی چیز مصلحت سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو اگر بنایا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور لوگوں کو یہ معلوم بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے پر مصیبتیں، غم اور پریشانیاں بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے کو جتنا زیادہ چاہا ہے، جتنا زیادہ پیار کیا ہے، اس بندے کو اتنا ہی زیادہ آزمائش میں ڈالا ہے۔ چنانچہ آپ حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا ایک بار مطالعہ کر لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے کتنی پریشانیوں کو برداشت کیا ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جتنی پریشانیاں اور مصیبتوں میں ڈالا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی آزمائشوں سے مجھے گزارا ہے، کسی اور نبی کو اتنی پریشانیوں میں نہیں ڈالا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبتیں ہیں، غم ہیں، پریشانیاں ہیں، تو یہ جاگنے کے لیے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے تاکہ بندہ متوجہ ہو جائے، جاگتا رہے۔ یاد رکھے، خوشیاں انسان کو سلا دیتی ہیں، خوشیاں انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہیں، اور غم یہ انسان کو جگاتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں جگانے کے خاطر بعض اوقات پریشانیاں بھیج دیتے ہیں، اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تمہارا وقت گزر رہا ہے، مہلت ختم ہو رہی ہے۔ اے سوئے ہوئے لوگو، کچھ کر لو، موت دن بدن قریب آتی جا رہی ہے۔ اے بھولے ہوئے لوگو، کچھ کر لو، غفلت میں پڑے ہوئے لوگو، کچھ کر لو۔ شیطان تمہیں لوٹ چکا ہے، تمہارے اعمال پہ ڈاکے مار چکا ہے، تمہیں غفلت کا شکار بنا چکا ہے، وقت گزر رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہاتھ ملتے رہ جاؤ، اس لیے آج کچھ کرنا ہے، کر لو۔ تو یہ ساری مصیبتیں انسان کو اس لیے آتی ہے کہ تاکہ انسان جاگ جائے، بیدار ہو جائے، متنبہ ہو جائے۔ اور یہ سچ ہے، تاریخ نے اس کو لکھا ہے اور ہسٹری میں اس کو جگہ ملی ہے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے انسان پر جب کبھی کوئی وقتی پریشانی آ جائے تو اس کو ادھر ادھر شکایت کرنے کے بجائے اور ادھر ادھر لوگوں کو بتانے کے بجائے اس پر صبر کرے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔